بسر بن ابی ارطاہ، جس نے وہ بچے بھی قتل کیے جن کے نام علی کے نام پہ ہوتے تھے. اب آپ اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں، ابن حجر اسقلانی، باقی محدثین، وہ کہتے ہیں بس اس نے کلمہ پڑھا ہے، باقی تو اس میں ایک رتی بھی صحابہ والی نہیں تھی. دنیا میں بھی ذلت کمائی. دنیا میں ذلت کون کما رہا ہے یہ سب کو پتہ چل چکا ہے. جو صحابہ پر بکواس کرے گا ذلت وہی کمائے گا. باقی جو مرزے نے 2 جھوٹ بولے ہیں، نمبر 1 علی نام کے بچوں کو قتل کر دیتے تھے. مرزے کے پر قرض ہے دنیا جہان کی کسی کتاب سے سند کے ساتھ یہ بات ثابت کرے. اور محدثین پر جھوٹ بولا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک رتی صحابہ والی نہیں تھی، سوائے کلمہ پڑھنے کے کوئی نیکی نہیں تھی، ایک رتی نیکی نہیں تھی. یہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. کسی محدث سے مرزا ثابت کر دے. اور یہ بھی مرزے نے کہا ہوا ہے کہ کسی پر جھوٹا الزام لگانے کی صورت میں 80 کوڑے لگنے چاہیے. تو مرزے کو ہر جھوٹے الزام پر 80 کوڑے لگنے چاہیے. مرزا خود لگوایا اپنی اکیڈمی میں. وہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. ابن سیرین نے ساتھ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جو نبی اسلام کی اپنی شکل تھی. ابن سیرین کی بات تو بخاری میں موجود ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بخاری میں کہاں ہے کہ جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا، جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا؟ یہ فرمان حضور علیہ السلام کا بخاری مسلم میں کہاں ہے؟ یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہیں یہ قرآن بیان ہو رہا ہے. اگر کوئی کہتا ہے یہ صحابہ کرام کی توہین ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے. جو مسلمان ہے وہ صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتا. انسان تھے، مس ہینڈلنگ ہو جاتی تھی. قرآن پاک میں بے شمار واقعات اس طرح کے آئے ہیں. مرزا کی اس بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ صحابہ کو معصوم نہیں مانتا، لیکن ساتھ ہی ہمارا ایک سوال ہے کہ کیا مرزا کے نزدیک جو مسلمان ہے وہ ائمہ اہل بیت کو معصوم مانتا ہے؟ اور جو ائمہ اہل بیت کو معصوم مانے اور یہ عقیدہ رکھے، کیا وہ مسلمان ہے؟ کیا مرزا یہ جملہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوگا کہ جو مسلمان ہے وہ ائمہ اہل بیت کو معصوم نہیں مانتا؟ ہم انتظار کریں گے کہ مرزا یہ جملہ اگلی ریکارڈنگ میں کہتا ہے یا نہیں کہتا. تو آپ مجھے بتائیں جواد نقوی صاحب نے کون سی ایسی گستاخی کر دی تھی؟ تو اس وقت ان کا اعتدال کا چہرہ سامنے آنا چاہیے تھا نا. کیوں نہیں آیا؟ کسی کا چہرہ سامنے نہیں آیا. انہوں نے تو کہا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکریم کے قابل نہیں سمجھتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کو توہین کے قابل سمجھتا ہوں یا میں ان پہ لام تان کرتا ہوں. اور کون سا شیعہ ہے جو تقیہ کر کے امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہو؟ کوئی دنیا میں شیعہ آپ کو ملا ایسا؟ ٹھیک ہے، کوئی شیعہ جو ان کو، ہاں وہ تو اعلانیہ کہتے ہیں منافق، اور وہ کہتے ہیں منافق نہ کہ تو ہم خود منافق ہو جائیں گے. شیعہ ابو بکر عمر پہ تقیہ کر لیتے ہیں، عائشہ پہ کر لیتے ہیں، معاویہ پہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ڈگے کی چوٹ پہ. تسی تو زمزم کفن ڈبو کے لے کے آ رہے ہو نا. صحابہ کرام زمزم نہ استنجا کرتے سن جی، غسل کرتے تھے. ظاہر ہے مکے میں تو اور پانی کوئی نہیں تھا نا. تسی تو ویسے استنجا کرنے کو بے حرمتی سمجھو گے، لیکن مکے میں تو یہی پانی تھا نا یار. مطلب یہ تو نہیں کہ وہاں کو ٹریٹمنٹ پلانٹ لگے ہوئے تھے کہ سمندر سے پانی آتا تھا. پینے کے لیے بھی وہی تھا. اللہ کا معجزہ زمزم. یہ علماء عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ برابر کی فوجیں نہیں ہوا کرتی تھی. برابر کی ہوتی تھی، صرف تعداد برابر نہیں ہوتی تھی. یہ نہیں ہے کہ خالد ابن ولید جو ہیں وہ تلوار لے کے آئے اور رومن جنرل جو ہے وہ سامنے سے کلاشنکوف لے کے آ گئے. تو آپ تو 1000 خالد ابن ولید سامنے کھڑے کرتے، وہ تو ایک بندہ ہی سب کو بھون دے گا. امام حاکم اور امام ذابی کی تصحیح والی روایت جب مرزا نے ماننی ہو، اگرچہ مرزا کے اپنے اصول کے خلاف ہو، تو مرزا کیا کہتا ہے وہ سن لیں. اس حدیث میں سما کی تصریح نہیں ہے. سفیان بن عیینہ مدلس ہے، ان سے روایت کر رہے ہیں، لیکن آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں. جی میں اس لیے صحیح سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو امام حاکم نے اور امام ذہبی نے صحیح کہا، اور امام حاکم اور امام ذہبی کی اس کے اوپر جو تحکیم والا معاملہ ہے یہ پوری دنیا میں محدثین کے ہاں ایک اسٹیبلش رول کے طور پر مانی جاتا ہے. اور اسی حاکم اور ذہبی کی تصحیح والی روایت کو جب مرزا نے نہ ماننا ہو تو پھر مرزا کیا کہتا ہے وہ سن لیں. ضروری نہیں ہے کہ امام حاکم نے اگر اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے اور امام ذہبی نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے تو وہ صحیح ہو. اب فیصلہ ناظرین خود کر لیں، اور مرزے کا ایک جملہ ہم مرزے کو ہی گفٹ کرتے ہیں. اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جو شخص 2 رخی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے ایکسپوز ضرور کرتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، یعنی اس سال یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا. ویڈیو میں یہ حدیث بیان کرتے ہوئے مرزا نے جو سکین لگایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جبکہ اصل سکین وہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، جس میں ضعیف الاسناد کا لفظ لکھا ہوا ہے. یہ علامہ البانی کی تحکیم تھی، ضعیف الاسناد لکھا ہوا تھا. یہ سکین لگاتے ہوئے مرزا نے اس لفظ کو مٹا دیا. اگر یہاں صحیح کا لفظ لکھا ہوتا تو مرزا اس کو کبھی نہ مٹاتا. سوال یہ ہے کہ اس کتاب کارٹون نے سکین لگاتے ہوئے یہ لفظ کیوں مٹایا؟ میت کو بغیر دفنائے کچھ مہینوں تک رکھنا جائز ہے، جیسا کہ آیت اللہ خامنہئی صاحب. دیکھیں ہمارے نزدیک تو یہ جو کچھ کیا قرآن و سنت کی روشنی میں یہ درست نہیں ہے.
البتہ اہل تشیع کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہوگی. میں تو اہل سنت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو جلد از جلد قبرستان تک پہنچاؤ. تو اس حدیث کے تحت اس طرح کا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. لیکن بسا اوقات جنون ضرورت پڑ جاتی ہے, دوسرے ملک سے لاش آ رہی ہے تو ظاہر فریزر میں رکھنی پڑتی ہے, کچھ دن لگیں گے پہنچنے میں. اسی طریقے سے بعض اوقات کسی کا انتظار کرنا پڑتا ہے اور وہ اتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے کہ مجبوری ہو جاتی ہے, تو وہ کسی درجے میں گنجائش نکل سکتی ہے. ممکن ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی جنگ والی, اور جنگ میں چلے کوئی گنجائش اس حوالے سے نکلتی ہے صحیح بخاری میں کہ کئی اصحاب کو ایک ہی قبر میں دفنا دیا گیا. یہ بھی بخاری شریف میں رپورٹ ہوا ہے. شاید انہوں نے کوئی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کی وجہ سے صورتحال نکالی ہو. انصاف سے بتائیں اگر اس تاخیر کا 10واں حصہ کسی سنی رہنما کی تدفین میں ہو جائے تو مرزے کا انداز یہی ہوگا. بچوں پر کس عمر میں نماز اور روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ دیکھیں نماز کے بارے میں تو ابو داؤد میں حدیث ہے 7 سال کا ہو بچہ تو اسے حکم دیں, 10 سال کا ہو تو آپ نے سختی کرنی ہے. فرض بلوغت میں ہی ہوگا, وہی آلموسٹ 13 سے 14 سال کی عمر. لڑکے کے لیے جب غیر ضروری بال اس کے اگ آئیں یا جنبی ہو جائے, نائٹ فال کا معاملہ ہو احترام کا, اور بچی کے لیے بھی جب غیر ضروری بال اگیں یا مینسس کا معاملہ ہو. ادروائز 14 سال کی عمر میں تو بالغ تصور کیے جائیں گے ہجری سن کے اعتبار سے. اور بخاری مسلم میں اس کو سپورٹنگ حدیث بھی ہے عبداللہ بن عمر کی, اور عمر بن عبدالعزیز نے اسی حدیث کی وجہ سے اس حد کو مقرر کیا تھا آلموسٹ 15 سال کی عمر, جب انہیں جہاد میں جانے کی اجازت دی گئی تھی. پہلے انہیں اجازت نہیں ملی تھی, خندق کے موقع پر ان کو مل گئی تھی. ادروائز 14 سال کی عمر میں تو بالغ تصور کیے جائیں گے ہجری سن کے اعتبار سے. علامات ظاہر نہ ہونے کی صورت میں بلوغت کی حد 14 سال ہجری سن کے اعتبار سے مقرر کرنا, ہمارے علم کے مطابق اس پر نہ کوئی حدیث ہے, نہ کسی صحابی کا قول ہے, نہ کسی امام کا قول. اور مرزا نے جو آلموسٹ 15 سال والی بات کی, بخاری میں آلموسٹ 15 سال نہیں بلکہ 15 سال ہے. کئی لوگ تو پھر جنگوں کا انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے رحماء بینہم, صحابہ تو آپس میں نرم دل ہیں تو لڑ سکتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں آپ دوسری آیات کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ سورہ آل عمران میں جو 700 لوگ آتا ہے کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ جنگ لڑ لیتے تو کیا تھے؟ صحابی تھے نا. نبی علیہ السلام کافروں کو تو نہیں ساتھ لے کے گئے تھے اپنے ساتھ, ٹھیک ہے, لیکن وہیں چھانٹی ہو گئی. اور اس پہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ واقعہ نہ ہوا تھا, مجھ سے کوئی قسم اٹھواتا نا کہ حضور کے صحابہ میں کوئی منافق ہے, تو میں قسم اٹھا کے کہتا کہ کوئی منافق نہیں ہے. کہتے ہیں میرا تو ترا نکل گیا غزوہ بدر میں, جس طرح میرا یہ پمفلٹ پڑھ کے لوگوں کا ترا نکل گیا, ٹھیک ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کا بھی ترا نکل گیا کہ یہ کیا, 1000 نکلے سے 300 رہ گئے پیچھے. کیا غزوہ احد میں چھوڑ جانے والوں کی تعداد 700 تھی اور 300 پیچھے رہ گئے تھے؟ یہ مرزے کا بہت بڑا جھوٹ ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول صحیح سند کے ساتھ مرزا ثابت کرے, اور یہ بھی ثابت کرے کہ ان کے قول کا تعلق چھوڑ جانے والے منافقوں سے تھا. اور یہ جملے بولنا کہ ترا نکل گیا اور اس کی نسبت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کرنا, کیا یہ مہذب جملہ ہے؟ کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں؟ میرے والدین کی شادی کو 25 سال ہو گئے, پھر بھی وہ مسلسل لڑتے ہیں, جس سے بچپن سے میری ذہنی صحت خراب ہوگی. کیا میں انہیں روک سکتا ہوں, خاص طور پر جب ایسا لگے کہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ 15 پہ کال کریں جی, ایک بار ان کو چکر لگ ہی جائے, ان کو عقل آ جائے گی. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہر دوسرے گھر کی سٹوری ہے, حقیقت بات ہے. اور بڑی حیران کن بات ہے کہ مذہبی طبقہ بھی اس سے آزاد نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اعلان برات کریں. میں نے اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو اجازت دی ہے کہ میری جو بھی غیبت کرے میں نے پیشگی معاف کی ہوئی ہے. آپ کو میرے بارے میں کوئی غلط جملہ بھی بولنا پڑتا ہے توریتاً, یہ جائز ہے. قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کسی کو مجبوراً تقیہ کرنا پڑ جائے, توریہ کرنا پڑ جائے یہود و نصارہ سے دوستی کے اعتبار سے, تو جائز ہے. اگر آپ کو کرنا پڑ جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ بھی بولنا پڑ جائے نا کہ چھوڑیں جی انجینئر گمراہ کو, اور دل میں یہ توریہ کریں گمراہ آپ کی نظر میں, ہاں یہ توریہ ہے. بعض لوگ کومنٹس میں مرزے کی حمایت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے شاگرد نہیں ہیں اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ لوگ کہیں ایسے تو نہیں ہوتے؟ اور مولویوں کو اٹھا کے ہم پرے پھینکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. قتل نہیں کریں گے, ان کو ناردرن ایریا میں بھیج دیں گے, 4 شادیاں کریں, وہاں پہ سکون سے انٹرنیٹ کے کنیکشن کے اوپر بیٹھ کے ہماری بنائی ہوئی میمز دیکھا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دن دور نہیں ہے. جیو نیوز جو ہے